अस्सलाम वालेकुम। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता रहे। पाजेबों की तेज आवाज हैदर के कानों में पड़ी तो वो चौंका। वो कुर्सी से उठ खड़ा हुआ और राइफल के ट्रिगर पर उंगली जमा दी। उसके सामने साफ सड़क थी जो मुकम्मल तौर पर वीरान थी। हैदर इस मिल का चौकीदार था। उसे चौकीदारी का ये काम करते हुए आज 7वां रोज था। इससे पहले उसका बाप यहाँ चौकीदारी करता था, मगर बाप की मौत के बाद हैदर को भी चौकीदार रख लिया गया था। बाप की तरह हैदर भी अनपढ़ था। उसका बाप चौकीदार था। वो स्कूल वगैरह के अखराजात बर्दाश्त नहीं कर सकता था, इसलिए बेटे को चाय की दुकान पर छोड़ दिया और फिर कई किस्म के काम करता हुआ हैदर जवान हुआ। घर में उससे छोटी बहन थी जो कद में उसके बराबर थी और उसके बूढ़े माँ बाप थे। हैदर का बाप भी जवानी में इस मिल में आया था और हैदर अभी जवानी की इब्तिदाई सीढ़ियां चढ़ रहा था। हैदर काफ़ी खूबसूरत और वजी था। मिल का असल मालिक भी इस जहाने फ़ानी से कूच कर गया था और उसका बेटा नवाब आलम अब इस मिल का मालिक था। हैदर जब नवाब आलम के पास नौकरी के लिए गया तो उसने सरता पांव हैदर पर गहरी नज़र डाली। कुछ पढ़े लिखे भी हो? उसने पूछा। जी नहीं, हैदर ने मुख्तसर सा जवाब दिया। जानते हो तुम्हारा बाप जवानी के दौर से हमारा मुलाजिम रहा है। नवाब के लहजे में गुरूर था जिसकी चोट हैदर के दिल पर लगी थी। जी जानता हूँ, हैदर बेबसी के आलम में बोला। बस अपने बाप की तरह काम करना, नवाब ने कहा तो हैदर ने इस बात में सर हिला दिया। फिर चौकीदार की नौकरी शुरू होगी। एक मर्तबा फिर पाजेबों की आवाज़ हैदर के कानों में पड़ी तो वो बेचैनी से इर्द गिर्द देखने लगा। ये कैसी आवाज़ है? वो हैरानगी के आलम में बोला। ऐसा लग रहा था जैसे कोई लड़की पाँव में पाजेब पहने पैदल चल रही है। हैदर बोझल कदमों के साथ आगे बढ़ा। पाजेब की आवाज़ मुसलसल आ रही थी। फिर वो आवाज़ आहिस्ता आहिस्ता मध्यम होने लगी। हैदर दोबारा अपनी जगह पर वापस आया और कुर्सी पर बैठ गया। सियाह रात ने हर तरफ बसेरा किया हुआ था। चांद गायब था और आसमान तारों से भरा हुआ था। हैदर ने जेब से सिगरेट और माचिस की डबिया निकाली और सिगरेट सुलगाकर उसके गहरे गहरे कश लेने लगा। अचानक से फिर छन छन की तेज आवाज हैदर के कानों में पड़ी। वो चौंका। इस दफा ऐसा लगा जैसे लड़की पैरों में पाजेब पहने भाग रही हो। कौन है? हैदर चीखा था। इसके साथ ही पाजेब की आवाज आना एकदम बंद हो गई थी। हैदर पर आहिस्ता आहिस्ता खौफ ने अपना बसेरा करना शुरू कर दिया था। एक मर्तबा फिर पाजेब की आवाज गूंजी और कुछ देर बाद बंद हो गई। फिर तो ये सिलसिला शुरू हो गया। वक्फे वक्फे से पाजेबों की आवाज आने लगी। ये क्या चक्कर है? हैदर परेशानी से बुड़बुड़ाया। उसने माथे पर आए पसीने को साफ किया। उसी वक्त दूर अंधेरे में दो तेज रोशनियां करीब आती दिखाई दी। हैदर जल्दी से उठ खड़ा हो गया। वो समझ गया था कि उसका अय्याश मालिक शराब के नशे में किसी गैर औरत के साथ फैक्ट्री की तरफ आ रहा था। नवाब आलम एक घटिया किस्म का अय्याश शख्स था। वो शराब और शबाब दोनों का शौकीन था। हर रात वो नई लड़की फैक्ट्री में लेकर आता था और सारी रात ऐश करता था। गाड़ी के करीब आने पर हैदर ने जल्दी से गेट खोला और नवाब आलम गाड़ी अंदर ले आया। हैदर ने दोबारा गेट बंद कर दिया। वो गाड़ी के करीब आया और उसने गाड़ी का ड्राइविंग सीट वाला दरवाज़ा खोला। नवाब आलम शराब के नशे में चूर गाड़ी से बाहर निकला। फिर तेज़ी से घूमकर गाड़ी की दूसरी तरफ आया और फ्रंट दरवाज़ा खोल दिया। परफ्यूम की तेज़ खुशबू उसकी नाक से टकराई। एक खूबसूरत हसीना गाड़ी से बाहर निकली। वो मुस्कुराते हुए एक अदा से बोली, अब चलो ना, क्या यहीं खड़े रहोगे? नवाब लड़की के कंधों पर अपनी बाहें रखते हुए अंदरूनी हिस्से की तरफ बढ़ा। हैदर ने एक नफरत अंगेज निगाह नवाब पर डाली और फिर थूकता हुआ अपनी कुर्सी पर आकर बैठ गया। हैदर अपनी तल्ख सोचों में गुम था कि एक मर्तबा फिर छन छन की आवाज़ ने उसे अपनी तरफ मुतवज्जो कर लिया। इस दफ़ा छन छन की आवाज़ तेज थी जैसे कोई लड़की पाँव में पाजेब पहने भाग रही हो। हैदर फिर जल्दी से उठ खड़ा हुआ। कौन है? सामने क्यों नहीं आता? हैदर गुस्से से बोला। देखो, जो कोई भी है मेरे सामने आए, वरना मैं फायर कर दूंगा। लेकिन कुछ हासिल ना हुआ। वो काफ़ी देर तक इधर उधर देखने के बाद धड़कते दिल के साथ अपनी कुर्सी पर बैठ गया। अचानक हैदर की नज़र साफ सड़क पर पड़ी तो वो हैरानगी से सड़क को घूरने लगा। उसके दिल ने धड़कने की रफ्तार मजीद पकड़ ली थी। सड़क पर एक साया सा नजर आ रहा था
جو یقیناً کسی لڑکی کا تھا، مگر وہ لڑکی کہیں بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ اچانک وہ سایہ حیدر کی طرف بڑھنے لگا۔ حیدر کو کچھ تو اور نہ سوجھا، اس نے آیت الکرسی کا ورد کرنا شروع کر دیا۔ دوسرا لمحہ حیران کن تھا، وہ سایہ اب سڑک پر کہیں بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ حیدر نے تشکرانہ نظروں سے آسمان کی طرف دیکھا، اب اسے خوف بھی کم محسوس ہونے لگا تھا۔ اس لڑکی نے تیز رفتار گاڑی کی پرواہ کیے بغیر سڑک پار کرنے کی کوشش کی تھی۔ گاڑی میں بیٹھا نوجوان گھبرایا اور اس نے تیزی سے ہارن پر ہاتھ مارا تو بھاگتی ہوئی لڑکی ہارن کی تیز آواز پر گھبرا کر سڑک کے عین درمیان کھڑی ہو گئی تھی، اور نوجوان نے بدحواسی کے عالم میں بریک پر پاؤں رکھ دیے تھے۔ گاڑی یکدم لڑکی کے قریب آ کر رکی تھی۔ لڑکی کے منہ سے ایک زوردار چیخ نکلی اور اس کے سر پر رکھا مٹی کا گھڑا سڑک پر گر پڑا اور چکنا چور ہو گیا۔ اگر گاڑی میں بیٹھا جوان بر وقت بریک پر پاؤں نہ رکھتا تو یقیناً گاڑی اس لڑکی کو کچل ڈالتی۔ لڑکی کی نظر سڑک پر پڑے ٹوٹے گھڑے پر تھی۔ وہ لڑکی پریشان نظر آنے لگی تھی۔ گاڑی میں سے دو لڑکے باہر نکلے۔ بے وقوف لڑکی، تمہیں نظر نہیں آتا؟ اگر میں بریک نہ لگاتا تو تمہارا قیمہ بن جاتا اور میں مفت میں مصیبت میں پھنس جاتا۔ وہ لڑکا غصے سے اس لڑکی پر برستے ہوئے بولا، مگر اس لڑکی کی ساری توجہ سڑک پر ٹوٹے ہوئے گھڑے پر تھی۔ سن رہی ہو تم؟ میں تم سے کچھ کہہ رہا ہوں۔ لڑکا جیسے ہی اس لڑکی کے قریب جا کر چلایا، وہ لڑکی گھومی۔ اس کا چہرہ دیکھ کر اس نوجوان کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ وہ لڑکی رو رہی تھی۔ ارے تم رو کیوں رہی ہو؟ تمہیں تو کچھ ہوا بھی نہیں، پھر کس لیے رو رہی ہو؟ وہ لڑکا حیرانگی سے لڑکی کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، صاحب گھڑا ٹوٹ گیا۔ وہ لڑکی بدستور روتے ہوئے بولی، بابا مارے گا۔ حیرانگی کے باعث اس لڑکی کے منہ سے نکلا تھا، ایک پانی کا گھڑا ٹوٹنے پر تمہیں تمہارا بابا مارے گا؟ بہت مارے گا۔ ہم غریب لوگوں کے پاس اتنے پیسے کہاں کہ گھڑا خرید سکیں۔ اتنا کہہ کر وہ لڑکی دوبارہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ ارے تم یہ بار بار رونا کیوں شروع کر دیتی ہو؟ تم گھبراؤ مت، گھڑے کے پیسے میں تمہیں دے دیتا ہوں۔ اتنا کہہ کر وہ لڑکا جیب سے اپنا پرس نکالنے لگا۔ کتنے کا ہے گھڑا؟ 50 روپے کا۔ اس لڑکی نے آنسو صاف کرتے ہوئے بتایا۔ یہ لو 100 روپے، 2 گھڑے خرید لینا۔ اس لڑکے نے مسکراتے ہوئے 100 روپے کا نوٹ اس لڑکی کی طرف بڑھایا۔ میں بھلا یہ پیسے آپ سے کیسے لے سکتی ہوں؟ اس لڑکی نے معصومیت سے نفی میں سر ہلایا۔ جب نقصان میں نے کیا ہے تو ظاہری بات ہے مجھ پر فرض بنتا ہے کہ تمہارا نقصان پورا کروں۔ اس لڑکی نے مسکراتے ہوئے کہا اور 100 روپے کا نوٹ اس لڑکی کے خوبصورت ہاتھوں میں تھما دیا۔ شکریہ صاحب، لڑکی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ جاؤ اب نیا گھڑا خرید لینا۔ لڑکی اس بات میں سر ہلاتے ہوئے آگے بڑھی اور پھر رک کر گھومی۔ صاحب آپ کہاں رہتے ہو؟ کیوں؟ وہ لڑکا حیران ہوا۔ بس ایسے ہی پوچھ لیا، وہ لڑکی معصومانہ لہجے میں بولی۔ وہ لڑکا ایک زوردار قہقہا لگا کر ہنس پڑا۔ خیر اپنا نام تو بتاتی جاؤ، لڑکے نے پوچھا۔ کیوں صاحب، آپ بھلا میرا نام کیوں پوچھ رہے ہیں؟ وہ لڑکی حیران ہوئی۔ آپ بھی اپنا نام بتا دو صاحب، ہم خانہ بدوش لوگ ہیں، شاید کہیں ٹکرا جائیں۔ شہباز، لڑکے نے اپنا نام بتایا تو اس لڑکی نے اس بات میں سر ہلایا اور جھاڑیوں میں داخل ہو گئی اور جاتے جاتے بولی، میرا نام خوشبو ہے صاحب۔ وہ دونوں لڑکے گاڑی میں بیٹھے۔ شہباز نے گاڑی سٹارٹ کی اور گیئر لگا کر گاڑی آگے بڑھا دی۔ عجیب بے وقوف لڑکی تھی، دوسرے لڑکے نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ بے وقوف نہیں، بڑی پیاری لڑکی تھی، شہباز نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ساجد سنا تھا کہ کوئلے کی کان میں ہیرے ملتے ہیں اور آج دیکھ بھی لیا ہے۔ چلو بس اب اس لڑکی کی خیر نہیں، ساجد نے ہنستے ہوئے کہا تو شہباز بھی بے اختیار مسکرا دیا تھا۔ حیدر کی آنکھ کھلی تو وہ حیرانگی سے ارد گرد دیکھنے لگا۔ اسے کسی نے جگایا نہیں تھا، نہ وہ خود جاگا تھا، بلکہ اچانک پانی کا قطرہ اس کے چہرے پر آ کر گرا تو اسے جاگنے کی وجہ معلوم ہو گئی۔ چھت سے قطرہ قطرہ پانی اس کے چہرے پر گر رہا تھا۔ وہ چارپائی پر اٹھ کر بیٹھا، چادر سے اپنے گیلے چہرے کو صاف کیا۔ اسے لگا کہ شاید باہر بارش ہو رہی تھی۔ اس نے کمرے کی دیوار پر لگے اکلوتے کلاک پر نظر ڈالی۔ صبح کے 11 بج رہے تھے۔ وہ صبح 6 بجے کے قریب گھر آ جاتا تھا اور پھر تقریباً دوپہر کے 1 بجے تک سوتا تھا، مگر آج بارش کے پانی نے اس کی نیند خراب کر دی تھی۔ وہ اٹھ کر باہر آیا تو حیران رہ گیا۔ باہر موسم بالکل صاف تھا
उसकी छोटी बहन राशिदा छोटे से सहन में झाड़ू दे रही थी। भैया, आज आप इतनी जल्दी उठ गए? राशिदा हैरानगी से दरवाजे के पास खड़े हैदर को देखते हुए बोली। क्या आज बारिश हुई है? हैदर ने राशिदा के सवाल को नजरअंदाज करते हुए कहा। बारिश? भैया, बारिश हुए तो कई दिन हो गए हैं, राशिदा ने कहा। क्या? हैरत के बाइस हैदर के मुंह से निकला। तो फिर छत से पानी क्यों गिर रहा है? हैदर परेशान कुन लहजे में बोला। पानी गिर रहा है? राशिदा ने हैरानगी से अल्फाज दोहराए थे। लेकिन भैया, छत तो बिल्कुल साफ है। अच्छा, मैं देखता हूं, हैदर ने कहा और एक तरफ दीवार के साथ लगी लकड़ी की सीढ़ी की तरफ बढ़ा। वो छत पर पहुंचा तो वाकई उसे छत पर कहीं भी पानी नजर न आया। फिर मुझ पर पानी कहां से गिर रहा था? वो नीचे उतरा। क्या हुआ भैया? राशिदा ने पूछा। ऊपर तो कहीं भी किसी भी जगह पानी मौजूद नहीं है, हैदर सोच में गुम लहजे में बोला। भैया, आपका वहम होगा, राशिदा ने खदशा जाहिर किया। अरे नहीं पगली, तू भी ये बात अच्छी तरह जानती है कि मैं 1 बजे से पहले नहीं उठता, लेकिन अभी तो सुबह के 11 बज रहे हैं, हैदर ने राशिदा की तरफ देखते हुए कहा। तो क्या हुआ भैया? कभी कभी इंसान अपने मुकर्ररा वक्त से पहले भी तो जाग उठता है, राशिदा ने हंसते हुए कहा था। तो हैदर भी बेख्तियार मुस्कुरा दिया। अच्छा भैया, अगर गलती से आज जाग ही गए हैं तो बाजार से सब्जी ला दें। क्यों, अम्मा कहाँ है? हैदर परेशान हुआ। वो आपा खैरा का शोहर रात को दिल का दौरा पड़ने से मर गया है, उनके घर ताजियत के लिए गई हुई हैं, राशिदा ने बताया। थोड़ी देर बाद ताज़ा दम होने के बाद हैदर घर से बाहर निकला तो उसकी नज़र अपने घर के सामने खड़ी बुर्कापोश औरत पर पड़ी जो उसके घर की तरफ मुंह किए खड़ी थी। हैदर उस बुर्कापोश औरत को देखकर चौंका। कुछ देर उस औरत को घूरने के बाद वो बाजार जाने वाले रास्ते की तरफ बढ़ा। न जाने क्यों थोड़ी देर बाद हैदर को एहसास हुआ कि वो बुर्कापोश औरत उसी के पीछे आ रही है। अपना शक दूर करने के लिए वो तेजी से घूमा। वो बुर्कापोश औरत अब एक करियाने वाली दुकान के पास खड़ी थी। ये औरत कौन है? हैदर बुड़बुड़ाया। वो दोबारा घूमा और फिर चलने लगा। अचानक हैदर के दिल ने तेजी से धड़कना शुरू कर दिया, क्योंकि वही पाजेबों के छनछनाने की आवाज बाजार के तेज हंगामे में भी हैदर के कानों से टकरा रही थी। हैदर के कानों में ये जानी पहचानी आवाज पड़ी तो वो तेजी से घूमा और इसके साथ ही छन छन की आवाज आना बंद हो गई। वो बुर्कापोश औरत अब हैदर से थोड़ी दूर एक फलों की रेहड़ी के पास खड़ी थी। उस औरत की आंखों का दायरा हैदर पर ही टिका हुआ था। कौन है ये औरत? हैदर गुस्से से बुड़बुड़ाया। अब भरे बाजार में तो वो औरत से गुफ्तगू नहीं कर सकता था। हैदर घूमा और दोबारा चलने लगा। छन छन की आवाज उसके कानों में पड़ी। ये आवाज तो मैंने रात को सुनी थी। हैदर खुद से हमकलाम हुआ। फिर उसने सब्जी खरीदी और घर की तरफ वापस मुड़ा। अब उसकी नजरें उस बुर्कापोश औरत को ढूंढ रही थी, मगर अब वो औरत कहीं भी नजर नहीं आ रही थी। हैदर घर पहुंचा तो उसने सब्जी राशिदा को पकड़ाई और खुद कमरे में आकर बैठ गया। वह बुर्कापोश औरत के बारे में सोच रहा था। अगर ये औरत रात को भी कहीं मिल के पास मौजूद थी तो फिर मुझे नजर क्यों नहीं आ रही थी, हैदर ने सोचा। पाजेबों की एक मर्तबा फिर वही मानूस आवाज उसके कानों में पड़ी तो वो चौंका। वो सोचों के समंदर से बाहर आकर हैरानगी से इर्द गिर्द देखने लगा। उसे ऐसा महसूस हुआ था जैसे कमरे में कोई है। कौन है? घबराहट के बाइस हैदर के मुंह से टूटे फूटे अल्फाज निकले। उसी वक्त एक लड़की की हंसी की आवाज हैदर के कानों में पड़ी। अब तो खौफ के मारे हैदर का बुरा हाल हो गया। उसकी पेशानी पर पसीने के छोटे छोटे कतरे नमूदार हो गए। हैदर ने अपनी पेशानी साफ की और कमरे से बाहर आया तो उसने देखा राशिदा बाहर सहन में टहल रही थी। अच्छा, तो वो तू थी? हैदर ने अल्फाज अच्छा को लंबा करते हुए कहा। मैं ख्वामखा डर गया। राशिदा की बच्ची, तू बाज नहीं आएगी? और ये क्या, तू पाजेब कब से पहनने लगी? राशिदा ने एक जोरदार कहकहा लगाया। भैया, क्या आपका हाथ किसी चीज में आ गया है या कोई हाथ में खंजर लेकर आपका पीछा कर रहा है? जो एक ही सांस में इतने सारे सवाल कर डाले, राशिदा हंसते हुए बोली। ये बता कि तूने पाजेब कब से पहनना शुरू कर दी? हैदर ने राशिदा के सवाल को नजरअंदाज करते हुए कहा। भैया, लगता है आज आपका दिमाग ठिकाने पर नहीं है, जो सुबह से अजीबोगरीब बातें कर रहे हैं, राशिदा ने हैदर का मजाक उड़ाते हुए कहा। क्या मतलब? तू कहना क्या चाहती है? हैदर ने गुस्से से राशिदा को घूरते हुए कहा। तो और क्या, सुबह उठते ही बारिश कर दी, फिर यह कह दिया कि छत से पानी गिर रहा है।
भैया अगर आप पर छत का पानी गिरता तो यकीनन आपका बिस्तर भी गीला होता, मगर वो तो बिल्कुल खुश्क था। और अब तो आपने हद ही कर दी कि मैंने पाजेब पहन रखी है। तो भैया इत्तला अर्ज है कि मुझे पाजेब पहनने का कतई कोई शौक नहीं, और अगर होता भी तो पाजेबों के लिए मैं आप ही को कहती। मेरे लिए हर चीज आप ही तो लाते हैं। राशिदा का लहजा इस दफा भी मजाक उड़ाने वाला था। मैं झूठ नहीं बोल रहा राशिदा, मैंने अभी अभी कमरे से पाजेबों की आवाज सुनी थी। हैदर खोए हुए लहजे में बोला, दरअसल भैया आज आप वक्त से पहले उठ गए हैं ना, तो नींद पूरी ना होने की वजह से आपको ऐसे अजीब अजीब ख्यालात आ रहे हैं। राशिदा ने हंसते हुए कहा तो हैदर बेबसी से उसका मुंह तकने लगा। शहबाज ने जल्दी से ब्रेक पर पांव रखे और गाड़ी हिचकोले खाते हुए रुक गई। उसने बाएं तरफ का शीशा नीचे किया। सामने सड़क से थोड़ी दूर 10-15 बकरियां घास चर रही थी और उनसे थोड़ी ही देर खुशबू एक दरख्त के नीचे बैठी हाथ की हथेली पर अपना चेहरा रखे सोचों में गुम थी। शहबाज मुस्कुराया और दरवाजा खोलकर नीचे उतर आया। उसने गाड़ी लॉक की और घूमकर खुशबू के करीब चला गया। खुशबू सोच के समंदर में इतनी गर्क थी कि उसे हैदर के कदमों की चाप तक सुनाई ना दी। खुशबू, किन सोचों में गुम हो? शहबाज खुशबू के पास हरी हरी घास पर बैठते हुए बोला। अरे साहब आप। खुशबू पहले चौंकी फिर खुश होते हुए बोली, ये बताओ कि किन सोचों में गुम थी जो तुम्हें मेरे आने का पता भी न चला? शहबाज ने मुस्कुराते हुए पूछा, कुछ नहीं साहब, बस मैं वैसे ही। आप बताइए, आप यहाँ कैसे? खुशबू ने पूछा। तुम्हारे ख्यालों में इधर निकल आया, शहबाज बोला। साहब क्या आप सच बोल रहे हैं? खुशबू बोली। ये क्या तुम मुझे हर वक्त साहब साहब कहती रहती हो? मेरा नाम साहब नहीं बल्कि शहबाज है। शहबाज मसनूई गुस्से के साथ बोला। लेकिन साहब, मैं आपका नाम कैसे ले सकती हूँ? खुशबू ने शर्माते हुए कहा। बिल्कुल ऐसे जैसे साहब कहती हो, वैसे जैसे तुम्हारी मर्जी, शहबाज बोला। खैर ये बताओ कि तुम परेशान क्यों हो, और अगर तुम मुझे अपना दोस्त समझती हो तो अपना मुद्दा बयान करो। नहीं बताओगी तो मैं नाराज हो जाऊंगा। मैं आपको बताती हूँ, खुशबू ने आखिरकार हार मानते हुए कहा। हाँ बोलो, क्या बात है? शहबाज का लहजा काफी संजीदा था। वो दरअसल साहब, मेरे बाबा की तबीयत अचानक खराब हो गई। अस्पताल ले गए तो डॉक्टर ने कहा दिल का दौरा पड़ा है। डॉक्टर अब 10,000 रुपये मांग रहा है, इसी वजह से परेशान हूं मैं। खुशबू ने अपनी परेशानी बताई। बस इतनी सी बात? अरे पागल, इतनी सी बात के लिए तुम परेशान थी? इतना कहकर शहबाज ने पैंट की जेब से अपना पर्स निकाला और उसमें से 5,000 के नोट गिनकर उसे देते हुए कहा, ये 5,000 हैं, तुम शाम को आ जाना। 5,000 मैं उस वक्त दे दूंगा। इस वक्त 5,000 ही थे मेरे पास। लेकिन साहब, ये मैं कैसे ले सकती हूँ? खुशबू हिचकिचाते हुए बोली। अरे बेवकूफ़, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि दोस्त वो जो मुसीबत में काम आए, शहबाज ने कहा। तो खुशबू ने मुस्कुराते हुए हाथ आगे बढ़ाकर 5,000 रुपये पकड़ लिए। सुनिए। हैदर उस जनाना आवाज पर ठिठक कर रुका और फिर हैरानगी से घूमा। वही बुर्कापोश औरत खड़ी थी जो सुबह उसे बाजार में दिखाई दी थी और फिर अचानक ही कहीं गायब हो गई थी। जी, बेख्तियार हैदर के मुंह से निकला। क्या आप राशिदा के भाई हैं? नकाब की कैद से आज़ाद आंखें हैदर पर टिकी हुई थी। जी हाँ, तभी मैं आपसे कह रही थी कि आपकी शक्ल राशिदा से बहुत मिलती है। वो लड़की मुस्कुराई। आप राशिदा को जानती हैं? हैदर ने लड़की से पूछा। जी बिल्कुल, लड़की तेज लहजे में बोली। आपकी सहेली है वो? हैदर ने लड़की की आंखों में झांकते हुए पूछा तो हैदर को ऐसा महसूस हुआ जैसे वो लड़की की आंखों के जरिए किसी गहराई में गिरता हुआ जा रहा है। उसने तेजी से गर्दन को झटका। ये आपकी आंखों में क्या जादू है? हैदर ने अपनी आंखें मलते हुए कहा। जादू क्या होता है? और मैं क्या आपको जादूगर नहीं लगती हूं? वो लड़की हंस पड़ी। आपकी आंखों में एक अजीब सी कशिश है। हैदर जवाबन मुस्कुराया। ये बात तो मेरी सारी सहेलियां कहती हैं, वो लड़की फखरिया लहजे में बोली। लेकिन मुझसे तो आपकी तरफ देखा भी नहीं जा रहा और इस वक्त सिर्फ आपकी आंखें नकाब की कैद से आज़ाद हैं, हैदर ने कहा। तो इसमें क्या है, मैं अपना चेहरा भी आज़ाद किए देती हूँ। इतना कहकर उस लड़की ने अपने चेहरे को नकाब की कैद से आज़ाद कर दिया। हैदर को हैरत का शदीद झटका लगा। दिल की धड़कनों की रफ्तार मजीद तेज हो गई। इतनी खूबसूरत लड़की हैदर ने अपनी जिंदगी में नहीं देखी थी। आप कहीं कोई परी तो नहीं, हूर तो नहीं? हैरत के आलम में हैदर के मुंह से कई तारीफी अल्फाज निकले
تو لڑکی زوردار کہا لگا کر ہنس پڑی۔ نہیں بھائی، میں انسان ہی ٹھیک ہوں، وہ لڑکی مسکراتے ہوئے بولی۔ لیکن انسان اتنا خوبصورت بھی ہو سکتا ہے کیا؟ حیدر نے پوچھا۔ تم ظاہری خوبصورت ہونے کے ساتھ باطنی خوبصورت بھی ہو۔ جہاں تک میرا دوسرا خیال ہے، اللہ تعالیٰ نے دنیا کی ساری خوبصورتی تم میں ڈال دی ہے، حیدر شاعرانہ لہجے میں بولا۔ بس کریں جناب، اتنی تعریف نہ کریں، اگر مجھے کچھ ہو گیا تو میں آپ کو ذمہ دار ٹھہراؤں گی، لڑکی بدستور ہنستے ہوئے بولی تو حیدر بھی ہنس پڑا۔ تم میری بہن کو کیسے جانتی ہو؟ تھوڑی دیر بعد حیدر نے پوچھا۔ بچپن میں وہ میری کلاس میں پڑھتی تھی، پھر 5ویں کے بعد وہ اسکول سے فارغ ہو گئی۔ ویسے ہم دونوں کے بیچ کبھی بات چیت نہیں ہوئی تھی، لیکن اتنے سالوں کے بعد بھی تمہاری شکل دیکھنے کے بعد مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ تم راشدہ کے ہی بھائی ہو، تمہاری شکل ہو بہو اس کے جیسی ہے، لڑکی نے بتایا۔ لیکن تم رات کے اس پہر یہاں کیا کر رہی ہو؟ اب کی بار حیدر کے لہجے میں حیرانگی تھی۔ وہ میرا گھر پاس ہی ہے، میں اکثر یہاں آتی رہتی ہوں رات کے وقت، کیونکہ مجھے ایک بیماری ہے، لڑکی نے کہا، ساتھ میں وہ مسکرائی بھی تھی۔ بیماری؟ کیسی بیماری؟ حیدر حیران ہوا۔ مجھے رات کو نیند نہیں آتی، اس لیے میں یہاں آ جاتی ہوں، لڑکی نے مسکراتے ہوئے عجیب وجہ بتائی تھی۔ لیکن رات کے وقت ایک نوجوان لڑکی کا سنسان جگہ پر ٹہلنا بہت خطرناک ہے، اور وہ بھی اتنی خوبصورت لڑکی کا، حیدر نے لڑکی کو سمجھاتے ہوئے کہا۔ اب جب نیند نہ آئے تو انسان کیا کرے؟ لڑکی نے حیدر سے جواب چاہا۔ گھر کے صحن میں بھی تو ٹہلا جا سکتا ہے، حیدر نے مشورہ دیا۔ لیکن میرا پورا گھر ایک کمرے پر مشتمل ہے، لڑکی یہ کہتے ہوئے ہنس پڑی۔ کیا مطلب؟ کوئی اور نہیں، تمہارا اپنا؟ حیدر حیران ہوا۔ نہیں، یہ کہتے ہوئے لڑکی کی آواز بھر آئی۔ ماں باپ مجھے اس دنیا میں اکیلا چھوڑ گئے۔ اوہ! دکھ کے باعث حیدر کے منہ سے نکلا۔ اسے یہ سن کر کافی دکھ ہوا تھا۔ تو پھر تمہارا گزارا کیسے ہوتا ہے؟ سلائی کا کام کرتی ہوں، جس سے اتنی آمدنی ہو جاتی ہے کہ ایک اکیلی جان کے لیے 2 وقت کا کھانا بن سکے، لڑکی نے کہا۔ بہت دکھ ہوا یہ سن کر، حیدر دل سے بولا۔ آپ پریشان نہ ہوں، مجھے اب ان دکھوں کی عادت سی ہو گئی ہے، اب تو دکھوں نے بھی میرا پیچھا چھوڑ دیا ہے، وہ لڑکی کھوئے کھوئے لہجے میں بولی۔ کیا مطلب؟ حیدر نے ماتھے پر شکنیں ڈالی۔ نہیں، کچھ نہیں، چھوڑو اس بات کو، یہ بتاؤ کہ راشدہ کی شادی ہو گئی؟ لڑکی نے موضوع بدلا۔ کمال کی بات ہے، ہم دونوں اتنی دیر سے ایک دوسرے سے گفتگو کر رہے ہیں اور دونوں کو ایک دوسرے کا نام بھی معلوم نہیں۔ حیدر نے پیشانی پر ہاتھ مارا تو وہ لڑکی ہنس پڑی۔ میرا نام ماریا ہے، لڑکی نے اپنا نام بتایا، اور میرا نام حیدر، حیدر نے اپنا نام بتایا۔ راشدہ کی ابھی شادی نہیں ہوئی۔ ویسے تمہاری بہن ہے کافی خوبصورت، ماریا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اور میرے بارے میں کیا خیال ہے؟ یہ الفاظ حیدر کے منہ سے بے اختیار نکل گئے تھے۔ تم تو اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہو، ماریا نے مسکراتے ہوئے جواب دیا تو حیدر دھیرے سے مسکرا دیا۔ ماریا فیکٹری کی طرف چلتے ہیں، حیدر توقف کے بعد بولا۔ ہاں چلو، ماریا جواباً مسکرائی۔ حیدر فیکٹری کی طرف بڑھا۔ ماریا اس کے ساتھ چلی تو حیدر کے کانوں میں وہی جانی پہچانی آواز پڑی، پازیبوں کی چھن چھن کی آواز۔ ارے! حیدر یکدم رکا اور پھر حیرانگی سے ماریا کی طرف دیکھنے لگا۔ یہ چھن چھن کی آواز پازیب میں نے پہن رکھی ہے، یہ دیکھو۔ اتنا کہہ کر ماریا نے دونوں پیر حیدر کو دکھائے۔ ماریا کے دونوں پیروں میں سفید رنگ کی پازیبیں موجود تھی۔ تو یہ تم تھی؟ حیدر نے کہا تو ماریا کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ ہاں بالکل، میں ہی تمہیں روزانہ تنگ کرتی تھی، ماریا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ لیکن کیا؟ ماریا نے پوچھا۔ لیکن تم مجھے کہیں بھی نظر نہیں آتی تھی۔ حیدر کے لہجے میں اس دفعہ بھی الجھن شامل تھی۔ وہ دراصل میں چھپ کر پاؤں زمین پر مارتی تھی، دراصل تنگ کرنے کی عادت میری بچپن کی ہے، میں اپنے ماں باپ کو بھی بہت ستاتی تھی، ماریا ہنستے ہوئے بولی۔ تب تو تم بہت شریر لڑکی ہو، حیدر نے مصنوعی غصے سے کہا تو ماریا ایک زوردار قہقہا لگاتے ہوئے ہنس پڑی۔ وہ دونوں فیکٹری کے قریب پہنچ گئے تھے۔ حیدر نے دیکھا فیکٹری کا دوسرا چوکیدار جو دن میں ڈیوٹی کرتا تھا فیکٹری کے باہر بے چینی کے عالم میں ٹہل رہا تھا۔ قدموں کی آہٹ پر وہ چونکا اور پھر تیزی سے حیدر کی طرف بڑھا۔ بے وقوف، کہاں چلے گئے تھے تم؟ چوکیدار جس کا نام احمد تھا غصے سے بولا۔ کیوں، کیا ہوا؟ حیدر نے حیرانگی سے پوچھا۔ یہ پوچھو کیا نہیں ہوا؟ نواب عالم گیٹ کے پاس آ کر کافی دیر تک ہارن دیتا رہا اور پھر میں اپنے کمرے سے اٹھ کر آیا تو غصے سے مجھ پر برس پڑا اور تمہارا پوچھنے لگا۔ مجھے خود نہیں معلوم تھا کہ تم کہاں گئے ہو، اس لیے مجھے یہیں کھڑا کر کے چلا گیا ہے۔
اور کہا کہ جب تم واپس آؤ تو اس کے پاس پہنچو۔ احمد نے ایک ہی سانس میں ساری بات کہہ دی تھی۔ وہ میں ابھی حیدر نے اتنا ہی کہا تھا کہ احمد نے اسے ٹوکا۔ میں بعد میں کرنا، پہلے نواب کے پاس جاؤ، نہیں تو وہ بعد میں مجھ پر برس پڑے گا۔ میں نے تو ابھی حیدر نے اتنا ہی کہا تھا کہ وہ حیرانگی سے ارد گرد دیکھنے لگا۔ یہ ماریا کہاں گئی؟ کون ماریا؟ اور اب کی بار احمد کے لہجے میں حیرت شامل تھی۔ وہ احمد نے حیدر کو پوری بات کہنے ہی نہ دی۔ بکتا کیا ہے، تیری مت ماری گئی ہے، جا جلدی چلا جا، ورنہ نواب کا غصہ آسمان سے باتیں کرنے لگے گا۔ حیدر نے پریشان نگاہوں سے احمد کی طرف دیکھا اور پھر پیچھے مڑ کر دیکھا۔ پھر وہ نواب کے کمرے میں داخل ہو گیا۔ جب وہ کمرے میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا ایک کمرے میں غصے کے عالم میں ٹہل رہا تھا، اور روزانہ کی طرح ایک نئی لڑکی بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی جس نے باریک نائٹ سوٹ پہن رکھا تھا۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر نواب حیدر کی طرف متوجہ ہوا اور پھر لڑکھڑاتے ہوئے قدموں کے ساتھ حیدر کی طرف بڑھا۔ حسب معمول نواب نے آج بھی شراب پی رکھی تھی۔ کہاں دفع ہو گیا تھا نیچ انسان، نواب حیدر پر برستے ہوئے بولا۔ وہ نواب صاحب، دراصل مجھے لگا کہ کوئی مشکوک آدمی اس طرف گھوم رہا ہے، اسے دیکھنے کے لیے گیا تھا۔ حیدر نے جھوٹی کہانی سنائی۔ بکواس کرتا ہے ذلیل انسان، تو یقیناً رات کو اپنے گھر چلا جاتا ہے، بہانے بنا رہا ہے۔ نواب کا پارا عروج پر تھا۔ نواب صاحب، الزام مت لگائیے، میں نے کبھی بھی ڈیوٹی کے وقت گھر جانے کی نہیں سوچی، حیدر سنجیدہ لہجے میں بولا۔ میرے آگے زبان ہلاتا ہے، گھٹیا انسان۔ ابھی نواب نے اتنا ہی کہا تھا کہ حیدر نے غصے سے اسے ٹوکا۔ بس نواب صاحب، بہت ہو گیا، میں یہاں نوکری کرتا ہوں، آپ کا زر خرید غلام نہیں۔ بہت بے عزتی کر لی آپ نے میری، نکل جا یہاں سے ورنہ تجھے گولی مار دوں گا، نواب سیخ پا ہو کر بولا۔ ٹھیک ہے، میں جاتا ہوں نواب صاحب، مجھے بھی اب آپ کی نوکری نہیں چاہیے، حیدر نے غصے سے کہا اور نواب کے کمرے سے باہر نکل گیا۔ نواب اسے گالیاں دیتا رہا۔ باہر آ کر حیدر نے رائفل اور گولیوں کا بیگ اتار کر ایک طرف پھینکا اور فیکٹری سے باہر نکل آیا۔ حیدر کے دماغ میں انگارے دہک رہے تھے۔ اسے نواب پر کافی غصہ تھا۔ اگر ماں اور بہن کا خیال ذہن میں نہ ہوتا تو شاید وہ نواب کو گولی مار دیتا۔ حیدر غصے سے پھنکارتا ہوا گھر آ گیا تھا اور پھر اپنے کمرے میں جا کر چارپائی پر پڑ گیا۔ صبح کے وقت ساری بات اس نے بہن اور ماں کو بتا دی۔ بھیا، آپ کو ایک دفعہ فیکٹری جانا چاہیے، راشدہ نے حیدر کو سمجھاتے ہوئے کہا۔ نہیں راشدہ، میں اب اس گھمنڈی شخص کے ہاں نوکری نہیں کروں گا، حیدر نے غصے سے کہا۔ لیکن بھیا، غریب آدمی کے لیے اتنی ضد اچھی نہیں، آپ اس نوکری کے علاوہ اور کر بھی کیا سکتے ہیں، آپ تو بالکل ان پڑھ ہیں۔ ماں نے بھی راشدہ کی بات کی تائید کی۔ لیکن اللہ تو وہی ہے نا، وہ تو زمانے کے حساب سے نہیں بدلتا، حیدر نے ماں کو لاجواب کر دیا۔ ماں، انسان کو رزق اللہ دیتا ہے، انسان نہیں۔ وہ کسی کو یہ دیکھ کر رزق نہیں دیتا کہ فلاں بندہ پڑھا لکھا، فلاں ان پڑھ یا فلاں غریب ہے۔ ماں، وہ تو ہر ذات ہر بندے کو اس کی حیثیت کے مطابق رزق دیتا ہے۔ انسانوں میں ضرور ذات طبقے ہیں، کوئی چھوٹا ہے، کوئی بڑا ہے، کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، کوئی گورا ہے، کوئی کالا ہے، لیکن اللہ کی نظر میں سب برابر ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو اتنا غفور و رحیم ہے کہ غیر مذہبیوں کو بھی رزق دیتا ہے، کیڑے مکوڑوں کو بھی رزق دیتا ہے۔ اللہ بڑا بادشاہ ہے، ایک دروازہ بند ہوتا ہے تو وہ کئی دروازے کھول دیتا ہے۔ اس کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، اس نے میرے لیے بھی ضرور کچھ سوچ رکھا ہوگا۔ ماشاءاللہ بھیا، آپ تو بڑی اچھی تقریر کر لیتے ہیں، راشدہ مسکراتے ہوئے بولی۔ باتیں نہیں راشدہ، اللہ پر پورا بھروسہ ہے۔ دوپہر کے وقت احمد آیا اور بولا، تجھے نواب نے بلایا ہے۔ نہیں احمد، اب میں اس ذلیل انسان کے پاس نوکری نہیں کروں گا، حیدر پختہ لہجے میں بولا۔ واقعی اس نے تمہارے ساتھ زیادتی کی ہے۔ خیر، ایک نوکری ہے، تنخواہ بھی اچھی ہے اور سیٹ خود بھی بہت اچھا ہے، تجھے رہنے کے لیے کوارٹر بھی دے گا۔ احمد نے حیدر کو خوشخبری سنائی۔ کرنا کیا ہوگا مجھے؟ حیدر نے خوشی کے عالم میں پوچھا۔ وہی جو نواب عالم کی فیکٹری میں کرتا تھا، نائٹ چوکیدار، احمد نے بتایا۔ تو ٹھیک ہے، میں یہ نوکری کرنے کے لیے تیار ہوں، حیدر تیز لہجے میں بولا۔ تو ٹھیک ہے، جب میری شفٹ ختم ہوگی شام کو چلیں گے۔ آج کی رات تیری جگہ مجھے ڈیوٹی کرنا ہوگی، شاید مجھے نواب 2-3 گھنٹے کی چھٹی دے دے، نہیں تو کل چلیں گے، احمد نے کہا تو حیدر نے مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلا دیا۔ احمد کو فارغ کرنے کے بعد حیدر گھر میں داخل ہوا تو اس کی ماں نے بے چینی کے عالم میں پوچھا، کون تھا باہر بیٹا؟ احمد تھا ماں، حیدر نے بتایا۔ تو کیا نواب نے تمہیں واپس بلا لیا؟ حیدر کی ماں نے خوش ہوتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، لیکن میں نے انکار کر دیا، حیدر نے بتایا۔
کیوں؟ حیرانگی کے باعث حیدر کی ماں کے منہ سے نکلا۔ میں نے کہہ دیا نا ماں، وہاں نوکری نہیں کروں گا، حیدر نے کہا۔ تو پھر کیا کرو گے؟ حیدر کی ماں بیزار لہجے میں بولی۔ ماں میں نے کہا تھا نا، اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ احمد نے مجھے ایک ملازمت کے بارے میں بتایا ہے، تنخواہ بھی زیادہ ہے اور مالک بھی اچھا ہے۔ حیدر خوشی سے چہکتے ہوئے بولا۔ یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، حیدر کی ماں نے تشکرانہ نظروں سے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ شام کو احمد آیا تو وہ دونوں سیٹ سے ملے۔ وہ اچھا آدمی تھا اور اس نے کل سے ہی نوکری پر آنے کے لیے کہہ دیا تھا۔ حیدر نے احمد کا شکریہ ادا کیا اور گھر آ گیا۔ ماں بہن کو خوشخبری سنائی، وہ بہت خوش ہوئی۔ کھانا کھانے کے بعد وہ چارپائی پر آ کر لیٹ گیا۔ اب ماریا نے اس کے خیالوں پر بسیرا کر لیا تھا۔ حیدر اس سے دوبارہ ملنا چاہتا تھا، مگر اسے اس کے گھر کے بارے میں بالکل بھی معلوم نہ تھا۔ وہ بار بار کروٹیں بدل رہا تھا۔ میرے خیال میں مجھے فیکٹری کے قریب جانا چاہیے، وہ یقیناً آج بھی وہیں گھوم رہی ہوگی، حیدر نے سوچا۔ وہ اٹھ کر بیٹھا۔ اس کا دل کہہ رہا تھا کہ ماریا یقیناً وہیں کہیں ہوگی۔ اس نے چپل پہنی اور کمرے سے باہر نکل آیا۔ وہ دروازے کے قریب پہنچا تو دروازے پر زوردار انداز میں دستک ہوئی۔ حیدر چونکا۔ کون ہے؟ حیدر نے گھبراتے ہوئے پوچھا۔ حیدر، جلدی سے دروازہ کھولو، میں ماریا کی سہیلی فاخرہ ہوں۔ ایک تیز زنانہ آواز حیدر کے کانوں میں پڑی۔ حیدر نے جلدی سے دروازہ کھولا۔ سامنے ایک درمیانی شکل کی لڑکی کھڑی تھی۔ جلدی چلو ورنہ تمہاری ماریا کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گی، وہ لڑکی ہکلاتے ہوئے پریشان کن لہجے میں بولی۔ کیا ہوا؟ کچھ بتاؤ تو صحیح، حیدر نے پریشانی سے پوچھا۔ وہ نواب عالم اسے اٹھا کر لے گیا ہے، فاخرہ نے عجیب بات بتائی۔ کیا؟ حیدر چلایا۔ اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ میں اس کمینے کا خون پی جاؤں گا۔ وہ دوبارہ گھر میں آیا اور ایک طرف پڑی ہوئی کلاڑی اٹھا کر باہر نکل آیا۔ جلدی چلو حیدر، وہ کمینہ ماریا کو بے آبرو کر دے گا، فاخرہ بھرائی ہوئی آواز سے تیز لہجے میں بولی۔ حیدر تیزی سے فیکٹری کی طرف جانے والے راستے کی طرف بھاگا۔ اس کے گھر سے فیکٹری زیادہ دور نہیں تھی۔ حیدر کے دماغ میں انگارے دہک رہے تھے۔ آج وہ نواب عالم کو ختم کرنے کے ارادے سے باہر نکلا تھا۔ وہ گیٹ کے پاس پہنچا تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ حیدر چھوٹا گیٹ کھول کر تیزی سے فیکٹری میں داخل ہوا اور تیزی سے نواب کے کمرے کی طرف بڑھا۔ قریب پہنچنے پر حیدر نے ایک زوردار لات دروازے پر ماری۔ دروازہ ایک جھٹکے سے اندر کی جانب کھل گیا۔ حیدر اندر داخل ہوا تو اس نے دیکھا نواب برہنہ حالت میں ماریا پر جھکا ہوا تھا اور ماریا اپنے بچاؤ کے لیے چیخ رہی تھی۔ وہ بھی برہنہ حالت میں تھی۔ کمینے، ذلیل انسان، حیدر چلایا تو نواب عالم نے حیرانگی سے غصے کے عالم میں اپنی طرف بڑھتے حیدر کی طرف دیکھا۔ حیدر نے زوردار انداز میں کلاڑی نواب کے سر پر دے ماری۔ تیزدار کلاڑی نے نواب عالم کے سر کے 2 ٹکڑے کر دیے تھے۔ نواب عالم کو چیخنے کا موقع بھی نہ ملا تھا۔ ہاں، ایک زنانہ چیخ ضرور وحید کے کانوں میں پڑی تھی جو بستر پر پڑی ماریا کی تھی۔ حیدر نے جب ماریا کی طرف دیکھا تو اسے حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ بستر پر ماریا کی بجائے کوئی اور لڑکی موجود تھی۔ دیکھو، مجھے مت مارنا، وہ لڑکی ہاتھ جوڑتے ہوئے منتآمیز لہجے میں بولی۔ ماریا کہاں ہے؟ حیرت کے باعث حیدر کے منہ سے خود بخود نکلا۔ کون ماریا؟ لڑکی نے پوچھا۔ اس نے جلدی جلدی کپڑے پہن لیے تھے، وہی جس کی عزت یہ نواب کمینہ لوٹنا چاہتا تھا۔ حیدر نے زمین پر پڑی نواب کی لاش کو حقارت سے گھورتے ہوئے کہا، یہاں تو میں تھی اور اس کے ساتھ میں اپنی مرضی سے آئی تھی کیونکہ میرا پیشہ یہی ہے، لڑکی نے حیرانگی کے عالم میں کہا۔ حیدر نے کوئی جواب نہ دیا اور نواب کی لاش کو گھورتا رہا۔ وہ لڑکی تیزی سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ حیدر نے اس لڑکی کو روکنے کی کوشش نہیں کی۔ جلدی چلو حیدر، یہاں سے، اچانک فاخرہ اندر داخل ہوتے ہوئے تیز لہجے میں بولی۔ ماریا کہاں ہے؟ حیدر نے پوچھا۔ تم یہاں سے چلو تو صحیح، پھر میں تمہیں سب کچھ بتاتی ہوں۔ فاخرہ نے حیدر کا بازو پکڑ کر اسے باہر کی طرف کھینچا تو حیدر کو فاخرہ کا ہاتھ برف کی طرح ٹھنڈا محسوس ہوا۔ پہلے مجھے بتاؤ ماریا کہاں ہے؟ حیدر غصے سے چلایا۔ وہ باہر ہے، فاخرہ نے کہا۔ کیا؟ حیدر ایک مرتبہ پھر چلایا۔ تم نے جھوٹ بول کر مجھ سے نواب عالم کا خون کروا دیا؟ نہیں، تم نے نواب عالم کا خون کر کے اپنا انتقام لیا ہے، اس لڑکی نے عجیب بات کہی۔ انتقام؟ کیسا انتقام؟ حیدر نے فاخرہ کو گھورتے ہوئے کہا۔ ہاں، انتقام، کیونکہ نواب عالم نے تمہارے باپ کا خون کیا تھا۔ اس لڑکی نے بظاہر حیدر پر بم پھینکا۔ کیا؟ حیدر پھر چلانے پر مجبور ہو گیا تھا۔ ہاں، اس ظالم انسان نے تمہارے باپ کا خون کیا تھا
اس لڑکی نے تائید میں سر ہلاتے ہوئے کہا، لیکن وہ تو… ابھی حیدر کی بات پوری نہیں ہوئی تھی کہ فاخرہ نے اسے ٹوکا۔ ہاں، تمہارے اور دنیا کے حساب سے تو وہ طبعی موت مرے تھے، لیکن یہ اس حرامزادے کا کام تھا۔ اب میرے ساتھ چلو ورنہ اس قتل کے الزام میں تم پھنس جاؤ گے۔ حیدر بیرونی دروازے کی طرف بڑھا۔ وہ دونوں فیکٹری سے باہر نکل آئے۔ کافی دور چلنے کے بعد حیدر رکا۔ ہاں، اب تم مجھے بتاؤ اصل معاملہ کیا ہے اور ماریہ کہاں ہے؟ حیدر نے پوچھا۔ ماریہ میں ہی تو ہوں، فاخرہ نے کہا۔ ساتھ ہی حیدر نے ایک عجیب و غریب منظر دیکھا۔ فاخرہ کے چہرے کے خد و خال بدلنا شروع ہو گئے تھے۔ اب وہاں ماریہ کھڑی تھی۔ یہ کیا؟ یہ تم ماریہ کیسے بن گئی؟ حیدر نے گھبراہٹ آمیز لہجے میں کہا۔ میں ہی ماریہ ہوں حیدر، دراصل میں زندہ نہیں ہوں، ماریہ دکھ بھرے لہجے میں بولی۔ کیا مطلب؟ حیدر دھڑکتے دل کے ساتھ بولا۔ حیدر میں ایک روح ہوں، ماریہ نے ایک خوفناک بات بتائی۔ روح؟ حیدر خوف کے باعث ہکلایا۔ ہاں، میرا نام ماریہ نہیں بلکہ خوشبو ہے۔ اس دفعہ ماریہ نے حیرت انگیز انکشاف کیا۔ میں تمہیں شروع سے ساری بات بتاتی ہوں۔ میرا نام خوشبو ہے اور میں خانہ بدوش تھی۔ یہاں قریب ہی میری بستی ہے۔ ایک دفعہ میری ملاقات اس نیچ نواب سے ہوئی۔ میں اس دن ندی سے پانی کا گھڑا بھر کر لا رہی تھی۔ میں اچانک اس کی گاڑی کے سامنے آ گئی۔ بدحواسی کے عالم میں میرا پانی کا گھڑا ٹوٹ گیا۔ اس نے مجھے گھڑے کے پیسے دے دیے اور اپنا نام شہباز بتایا۔ کچھ دنوں کے بعد میرے بابا کی اچانک طبیعت خراب ہو گئی۔ ڈاکٹر نے 10,000 روپے مانگ لیے تھے۔ اتنی رقم تو میں نے حقیقت میں بھی نہیں دیکھی تھی۔ دوسرے دن یہ کمینہ مجھے دوبارہ ملا تو میں نے اپنی پریشانی کا ذکر اس سے کر دیا۔ اس نے مجھے 5,000 روپے دیتے ہوئے کہا تھا، شام کو میری فیکٹری میں آ کر 5,000 روپے لے جانا۔ میں اس کی ہوس بھری نگاہوں کا مطلب نہ سمجھ سکی تھی۔ میں اس کی فیکٹری پہنچی تو گیٹ پر تمہارا باپ کھڑا تھا۔ چاچا جی، شہباز کی فیکٹری یہی ہے؟ میں نے پوچھا۔ نہیں بیٹی، یہ تو نواب عالم کی فیکٹری ہے، تمہارے والد نے کہا۔ اسی وقت یہ کمینہ وہاں آ گیا اور مجھے اپنے کمرے میں لے آیا اور 5,000 روپے مجھے دینے کے بعد میرے ساتھ زبردستی کرنے لگا۔ میں نے اپنے بچاؤ کی بہت کوششیں کی مگر اس کمینے نے میری عزت پامال کر دی اور اس کے بعد مجھے گلا گھونٹ کر مار دیا۔ اس نے تمہارے والد کو اندر بلوایا۔ یہ کیا کیا مالک؟ تمہارے والد نے حیرانگی سے میری لاش کو دیکھتے ہوئے کہا، وہ دراصل اس لڑکی نے خودکشی کر لی ہے۔ اس نے ہکلاتے ہوئے جھوٹ بولا۔ لیکن مجھے تو نہیں لگتا صاحب، تمہارے والد نے اپنا خدشہ ظاہر کیا۔ میں نے کہہ دیا نا کہ اس نے خودکشی کی ہے، نواب غصے کی حالت میں بولا۔ اس لاش کو ٹھکانے لگا دو۔ نہیں نواب صاحب، میں اس گناہ کے کام میں آپ کا ساتھ نہیں دوں گا۔ تمہارے والد نے صاف انکار کر دیا۔ تم انکار کر رہے ہو؟ نواب نے دانت پیسے۔ جی ہاں، اگر میں نے اس لڑکی کو دفنایا تو میں اس گناہ میں برابر کا شریک ہو جاؤں گا۔ میں یہ کام ہرگز نہیں کروں گا نواب صاحب۔ تمہارے والد نے اپنا فیصلہ سنایا۔ تو ٹھیک ہے، پھر نکل جاؤ یہاں سے، نواب نے غصے سے کہا۔ تمہارا والد گھر آ گیا۔ تمہاری ماں نے کافی پوچھا کہ آج وہ اتنی جلدی گھر کیوں آ گئے، مگر تمہارے والد نے کچھ نہ بتایا۔ ادھر نواب کو یہ فکر لاحق ہو گئی کہ کہیں تمہارا والد کسی سے اس بات کا ذکر نہ کر دے، لہٰذا اس نے 3 آدمی تمہارے والد کو مارنے کے لیے بھیج دیے۔ ان 3 آدمیوں نے بے ہوشی والی دوا سے تم تینوں کو بے ہوش کیا اور تمہارے والد کو گلا گھونٹ کر مار دیا گیا، اور پھر اس نے تمہیں کام پر رکھ لیا۔ میری روح انتقام کی آگ میں جھلس رہی تھی۔ میرا اور تمہارا دشمن ایک ہی تھا، فرق صرف اتنا تھا کہ میں اپنے دشمن کے بارے میں جانتی تھی اور تم اپنے دشمن سے انجان تھے۔ میں نے اسے مارنے کے لیے تمہیں چنا اور تمہارے لیے میں نے ماریہ کا روپ دھارا۔ تم میرے حسن کے جال میں پھنس گئے۔ اس طرح یہ کمینہ اپنے انجام کو پہنچ گیا۔ لیکن پولیس مجھے پکڑے گی کیونکہ کمرے میں موجود اس لڑکی نے مجھے دیکھ لیا تھا، حیدر بولا۔ قدرت جب مہربان ہوتی ہے نا حیدر، تو وہ سارے راستے صاف کر دیتی ہے۔ احمد واش روم میں گیا تو میں نے اسے چند منٹوں کے لیے بے ہوش کر دیا تھا۔ اب اسے ہوش آئے گا تو اسے یہی محسوس ہوگا جیسے اسے اونگ آئی تھی۔ جہاں تک اس لڑکی کا سوال ہے تو بدحواسی کے عالم میں اس کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ اب وہ اس دنیا میں نہیں رہی اور کلہڑی وہاں سے غائب کر دی گئی ہے۔ پولیس اس کیس کی چھان بین میں الجھتی رہے گی مگر انہیں مجرم نہیں ملے گا۔ وہ اس لیے کہ اس کیس کا مجرم ہے ہی نہیں۔ اس کمینے نے اپنے کیے کی سزا بھگتی ہے۔ یہاں تک کہہ کر خوشبو خاموش ہو گئی تھی۔ پر میں تم سے محبت کرتا ہوں ماریہ، حیدر نے کہا۔ مجھے معاف کر دینا حیدر، تمہارا اور میرا ملاپ نہیں ہو سکتا کیونکہ تم ایک زندہ انسان ہو اور میں ایک روح ہوں، مگر میں تمہارے لیے دعا کر سکتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے بھی زیادہ خوبصورت بیوی تمہیں دے، جو چہرے کی ہی نہیں بلکہ دل کی بھی خوبصورت ہو۔
اچھا حیدر اب میں چلتی ہوں، اتنا کہہ کر خوشبو وہاں سے غائب ہو گئی۔ حیدر کافی دیر تک اس جگہ کو گھورتا رہا جہاں تھوڑی دیر پہلے خوشبو کھڑی تھی، پھر وہ بوجھل قدموں کے ساتھ اپنے گھر کی طرف چل پڑا تھا۔ دوستو کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجیے گا، کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا، اور چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ شکریہ۔